السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی شیخ سعدی یا مولانا رومی تو ہوں نہیں کہ میری باتیں جو ہیں نا وہ حکمتوں سے بری ہوں گی، لیکن میں نے کچھ حکمتیں دیکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ میں نے کل دیکھی ہیں، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات پھر وہی ہے کہ یہ میں پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں اردو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے نا، تو اس کو پنجابی میں بیان نہ کریں نا تو وہ پھر مزہ نہیں آتا۔ لیکن بہرحال میرے بہت سارے جو دوست بھائی ہیں وہ اردو بھی پسند کرتے ہیں، تو میں اردو میں ہی بتاؤں گا۔ کل کام پر گیا تو سارا دن میرا جو ہے نا سر میں درد، جسم میں درد، اور طبیعت جو ہے نا وہ بوجھل، بہت زیادہ جو ہے نا میں ٹینس تھا اس معاملے میں کہ میں کیا کروں، چھٹی کر لوں، روم میں چلا جاؤں، لیکن کوئی جو صورتحال تھی نا وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر سارا دن اسی طرح گزر گیا، اور جب چھٹی کا ٹائم ہونے والا تھا، میری چھٹی 7 بجے ہوتی ہے، اور جو باقی لیبر ہے ان کی چھٹی جو ہے وہ 6 بجے ہو جاتی ہے۔ میری چھٹی جو ہے وہ ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ دوسری لیبر کا ٹائم تھا، تو میں نے نا ایسے ہی ارباب سے بول دیا، میں نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں روم میں چلا جاؤں۔ ارباب نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ میں نے بھی کمپیوٹر وغیرہ آف کیا، اپنا سارا کام آف کیا، اور میں نکل گیا۔ اب میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی، میں نے کہا یار روم میں بھی جا کے ایسی طبیعت رہنی ہے تو بہتر ہے کہ میں نا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ میں ادھر سے نکلا، میرا چھوٹا بھائی بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہوتا ہے، تو ادھر سے نکل کے میں سیدھا اس کے روم میں گیا۔ کل سنڈے تھا اور اس کی بھی جو ہے نا وہ چھٹی تھی، وہ تھوڑا سا بیزی تھا کہیں، مجھے کچھ سامان چاہیے تھا، تو میں نے سوچا کہ چلے میں مارکیٹ کا چکر لگا آتا ہوں، تو میں مارکیٹ چلا گیا۔ اب جہاں پر میرے بھائی کا روم ہے نا وہاں سے تقریباً سمجھ لیں کوئی 10 منٹ کا پیدل واک کر کے تو مارکیٹ آ جاتی ہے۔ میرا ذہن یہ تھا کہ میں نا آج اس مارکیٹ میں نہیں جاؤں گا، میں آگے والی مارکیٹ میں جاؤں گا۔ ایک سٹی سینٹر ہے، اس کے بعد وہ اسواق الہدایہ ہے، اور اس کے بعد بیسٹ بائی ہے۔ میرا ذہن تھا کہ چلے آج میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ جاؤں گا ادھر بیسٹ بائی پر۔ تو میں وہاں سے نکل کر نا تو بس سٹی سینٹر کراس کر کے ابھی میں اسواق الہدایہ کے پاس پہنچا ہوں، تو سوچا یار جو میں نے ادھر سے خریدنا ہے پہلے میں ادھر سے چیک کر لیتا ہوں، ریٹ کا چلے پتہ چل جائے گا، ادھر سے بھی ریٹ دیکھ لوں گا، ادھر سے بھی دیکھ لوں گا، اگر جہاں پہ ٹھیک ہوگا تو وہاں سے لے لوں گا۔ اب یہ ذہن میں بات آ رہی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسواق الہدایہ میں داخل ہو گیا، چلا گیا سیدھا بالکل اسٹریٹ، میں کسی اور شیلف پہ رکا ہی نہیں ہوں، میں سیدھا اس شیلف پر گیا ہوں جہاں پر مجھے اپنا ضرورت کا سامان چاہیے تھا۔ جس وقت میں وہاں پر پہنچا ہوں تو میں نے ایک آواز سنی۔ اب یہ جو ہے نا انٹرسٹنگ بات ہے، مطلب میرے لیے تو یہ ایک اچنبے والی بات تھی، بڑی عجیب و غریب سی بات تھی، اور میں بہت زیادہ حیران، اور آخر تک میں ان سے یہی کہتا رہا کہ میں بہت حیران ہوں، بہت زیادہ حیران ہوں۔ خیر آواز آئی، میں نے تھوڑا سا توجہ کی، میں نے کہا یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا غور کیا، پھر آواز آئی، پھر میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے چہرے بھی جو ہے نا وہ چونکہ 2 خواتین تھیں تو دونوں نے نقاب بھی کر رکھا تھا، تو میں اب ان کی طرف دیکھنے لگا تو مجھے تھوڑا سا نا تھوڑا یقین کی کیفیت تھی یا بے یقینی کی کیفیت تھی، تو مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ یہ میرے عزیز ہی ہیں۔ میں نے سوچا آپ جن کے پاس جا کے نا سلام لیتے ہیں، اگر تو کوئی اور ہوا تو معذرت کر لوں گا، تو اگر میرے عزیز ہی ہوئے، رشتہ دار ہوئے، تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ میں آگے ہوا اور جا کے میں نے کہا جی السلام علیکم۔ انہوں نے جب میری طرف دیکھا تو
وہ تو چونک گئے میں تو چونکا ہی تھا، وہ بھی چونک گئے۔ اب وہ کون تھے؟ میرے پھپھو تھے، پاکستان سے آئے ہوئے تھے ادھر اپنی بیٹی کے پاس، اپنے بیٹوں کے پاس، تو وہ ادھر خریداری کر رہے تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ ہی آئے تھے۔ میں اس حکمت پر کہ میں نے کبھی ٹائم سے پہلے چھٹی نہیں لی، میری بڑی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے، لیکن یہی سوچتے ہیں یار چھوڑو کیا کرنا ہے، روم میں جا کے بھی ایسے ہی پریشان رہا، تو نہیں چھٹی نہیں کرتے۔ لیکن کل بہت عجیب معاملہ ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں جس وقت ادھر پہنچا ہوں نا تو بس وہ جا رہے تھے، مطلب وہ نکلنے لگے تھے، وہ پھپھو بول رہے تھے کہ میرے نا پیروں میں، اچھا یہی بات میں نے ان کی سنی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے شاپنگ کر رہے ہیں تو میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے تو اب چلیں۔ تو میں نے نا ان کی بات سنی، تو پھر میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے کہا آپ 5-10 منٹ ادھر کھڑے ہو کے میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور یقیناً وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں گے۔ تو میرے تو خوشی کی جو ہے نا انتہا ہی کوئی نہیں تھی، میں ان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا بالکل یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ یہاں پر مجھے ملیں گے۔ خیر وہ وقت گزر گیا، تو اب میں تھوڑا واپسی کا آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں انتہائی دکھ سے بھری ہوئی ہے، اور یقین کریں کہ میرا جو ہے نا وہ دل کلیجہ پھٹتا ہے ایسی باتیں سوچ کے، ایسی باتیں دیکھ کے۔ میں نے انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی، اس طرح فٹ پاتھ کے قریب آ کے نا تو ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے، اور اس میں سے ایک خاتون باہر آئی ہیں، اور پیچھے کی سیٹ سے انہوں نے اپنے ایک بچے کو، وہ بچہ 3 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، تو 3 سال کا بچہ ہے، اور وہ سردی ہونے کی وجہ سے انہوں نے نا اس کو، وہ پتہ ہے بچوں کو وہ موٹے کپڑے پہنا دیتے ہیں وہ تاکہ بچوں کو سردی نہ لگے، تو اس کو موٹے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو اتار کے نا تو فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیا۔ اب بچے کو فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیا اس طرف منہ کر کے، مطلب کار جو ہے نا وہ بچے کی بیک سائڈ پر ہے، اور بچے کا جو چہرہ ہے وہ اس طرف ماں کی طرف ہے، اور ماں جو ہے وہ فون پہ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کو کوئی فون آ گیا، اب وہ فون سن رہی ہے اور اس کا کچھ توجہ ہی نہیں ہے بچے کی طرف۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کار سے جب باہر نکلتے ہیں نا تو چونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے نا کچھ ٹانگیں اس طرح جڑ جاتی ہیں، یا انگڑائی آتی ہے بندے کو، تھوڑا سا بندہ ایسے ہل بھی جاتا ہے بعض دفعہ، تو اپنی جگہ سے بندہ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا دماغ سیٹ ہوتے تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جگہ بھی چھوڑ دیتا ہے، مطلب جھٹکے سے ادھر گر گیا۔ تو جو آدمی اپنے ہوش و حواس میں، جیسے میں ہوں یا آپ جو جوان لوگ ہوتے ہیں، وہ تو چلیں اتنا نہیں وہ لڑکھڑاتے، لیکن ایک بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، اب وہ اندر سے نکلا ہے، اس کو کھڑا کر دیا، وہ اب اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، بچہ ایسے نا سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے نہیں سنبھالا گیا، اب ماں فون پہ لگی ہوئی ہے، وہ بچہ پیچھے گر گیا، مطلب کار کی سائڈ پہ گر گیا، فٹ پاتھ سے ایسے وہ پیچھے گر گیا بچہ۔ اب جب بچہ پیچھے گرا نا تو اب وہ کار کا جو ڈرائیور تھا، وہ مجھے نہیں پتا کون تھا کیونکہ ویڈیو میں صرف کیمرے میں اتنا دکھایا گیا، اب وہ جو ڈرائیور تھا وہ اس نے کار چلا دی، اب بچے کا سر اس کے ٹائر کے نیچے آ گیا، وہ اب لینڈ کروزر ایک بڑی گاڑی ہے، اور مطلب اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ٹائر کے نیچے کچھ آ گیا ہے، وہ اس کے بچے کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اب ماں کی نظر پڑ گئی اور اس نے چیخیں مارنے، اور وہ ڈرائیور کو گالیاں نکالنے لگی یا جو بھی کرنے لگی، اس نے ڈرائیور کو ادھر ہی، اچھا ابھی بھی وہ بچے کو نہیں پکڑ رہی، وہ اپنا ڈرائیور کو مارنا شروع کر دیا اس نے۔ میرے ساتھ بھی کل ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے، ایک لڑکی اپنے فون پہ بات کر رہی تھی اور روڈ کراس کرنے والی سچویشن، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اور ایک اس کا بچہ جو تھا نا وہ پرائم میں تھا، جو وہ
مجھے اس کا نام بھی صحیح سے نہیں آتا، جس میں بچے کو لٹا کے تو وہ بازار میں یہ خواتین گھومتی ہیں۔ اب وہ جو چھوٹا بچہ تھا نا، وہ ہوگا کوئی 4 سال کا ہوگا وہ بھی، تو اس نے وہ پرائم کے پیچھے کھڑا ہو کے نا، تو اس نے پرائم کو دھکا دے دیا۔ اتنے بیزی روڈز ہیں، یہ اللہ پاک کی حکمت ہی ہے کہ اللہ پاک نے اس بچے کو بچایا ہے۔ وہ جو پرائم تھی، اس نے اس کو دھکا دیا تو وہ ایسے روڈ کے سینٹر میں چلی گئی۔ میں ابھی تھوڑا دور تھا، میں بھاگ کر بھی اس کو نہیں تھا روک سکتا۔ اب اتنے میں اس کو اس عورت کو آواز دینے لگا ہوں، لیکن اس کی خود بھی نظر پڑ گئی، تو وہ اب بھاگ کر نا، اب وہ جو بچہ چھوٹا دوسرا تھا وہ بھی پرائم کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے آگے۔ آپ اندازہ کریں اس ماں کی دماغ کا، اور اس ماں کا جو نا وہ ذہن کدھر تھا، وہ فون پر لگی تھی۔ وہ بھی اس کو پکڑنے کے لیے آگے بھاگ رہا ہے، وہ تو چھوٹا بچہ، اس کو کیا پتا۔ اور وہ پھر ماں بھی جو ہے نا وہ جلدی سے بھاگی ہے، اور اس نے پرائم کو بھی پکڑا اور اس بچے کو بھی پکڑا، اور وہ اس کو لے کے واپس آ گئی۔ میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس فون کی جان چھوڑ دیں۔ ویسے تو آپ چھوڑنے والی نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن کم سے کم جب روڈ کے اوپر ہوتی ہیں، اپنا کوئی بچہ ساتھ انگلی پہ لگا کر لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ دبئی کی جو روڈز ہیں نا، یہ اس طرح کی ہیں کہ اس پر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک کی کوئی حکمت آڑے آ جائے تو آپ بچ جائیں گے، اس پہ گنجائش نہیں ہے۔ آپ جب اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ان فٹ پاتھ پہ لے کے چلیں نا، تو ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ پکڑ کے رکھیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے آگے آگے بھاگ رہے ہیں، ماں باپ پیچھے پیچھے پیدل چل رہے ہیں، تو بچے کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس وقت فٹ پاتھ سے نیچے بھی بھاگنے لگے۔ تو اپنے بچوں کی بھی کیئر کریں، اور جس وقت روڈ پر ہوتے ہیں اپنے آپ کو حاضر رکھیں اپنے بچوں کے لیے، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ بچے جب جاتے ہیں نا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے بچوں کی وہ مالے کی حفاظت کرے۔ ہم نے کیا کرنا۔ السلام علیکم۔